السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سبجیکٹ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا سبجیکٹ جس کو آپ روز جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں کتنے مختلف سیگمنٹس ہیں، اس میں کیا کیا مختلف چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور کون کون سی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس انوالو کر کے وہ اشتہار یا وہ اشتہارات یا وہ کیمپین آپ تک پہنچتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح آپ نے اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا ہو، اسی طریقے سے آپ نے ایک پروڈکٹ کے بارے میں یا ایک سروس کے بارے میں یا کسی بھی آئیڈیا کے بارے میں آپ نے یعنی آپ سے یہ انفارمیشن دوسرے تک جائے گی۔ یہ جو سائنس ہے یا یہ ٹول ہے جس کو میں آرٹ اور سائنس بیک وقت کہتا ہوں، اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے، یہ ایک ایسا مؤثر ہتھیار بن چکا ہے جس سے آپ ٹوٹلی کسی کے خیالات، ٹوٹلی کسی کی توجہ ایک پرٹیکولر نقطے سے دوسری طرف تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایڈورٹائزنگ کرنے سے پہلے مختلف کوائف، مختلف حالات، مختلف واقعات اور ان حالات کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہوتا ہے جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا جن کو فیس کرنے کے لیے آپ ایک حکمت عملی وضع کرنا چاہتے ہوں۔ یہ چیزیں پروڈکٹ کے بارے میں، سروسز کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو ایک تفریق بتائی تھی کہ ایک تو مینوفیکچررز ہیں نا، انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنانی ہے، کسی نے صابن بنانا ہے، کسی نے کپڑے دھونے کا صابن بنانا ہے، کسی نے کوئی کاسمیٹکس بنانی ہے، کسی نے دوائیاں بنانی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیز بنائیں جو دوسروں سے مختلف ہو یا ان میں انگریڈینٹس مختلف ہوں یا ان کے نتائج یا ان کے فوائد دوسری پروڈکٹس جو مارکیٹ میں موجود ہیں ان سے مختلف ہوں، یا کوئی پروڈکٹ آپ از سر نو متعارف کرانا چاہیں، تو جس ٹول کا سہارا لیا جاتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہوتا ہے۔ اب ایڈورٹائزنگ کے بارے میں آپ کو مختلف اس کی کلاسیفیکیشنز، مختلف اس کے فنکشنز، مختلف اس کے رولز سے آپ کو پچھلے لیکچرز میں کسی حد تک آگاہ کیا گیا تھا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیورنگ دس ہول سبجیکٹ in different lectures we'll be able to explain to you, or we'll try to explain to you in detail regarding different segments. The reason of going so much in detail is that unless you know the basic philosophy of advertising, you know the basic ingredients of advertising, you will not be able to draw out, draft or design an effective advertising campaign. ابھی دنیا بھر میں ایڈورٹائزنگ بہت ہی مؤثر اور مختلف اور کمپلیکس ٹول ہو چکی ہے۔ اس میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی انوالو ہو چکی ہے جس سے ایڈورٹائزنگ کے طریقوں میں، کے سٹائل میں بہت تبدیلی ہو گئی ہے۔ اس بارے میں بھی ہم آگے چل کر تفصیل میں بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو مارکیٹنگ مکس ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ مارکیٹنگ مکس بنیادی طور پہ مارکیٹ میں مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں یا مختلف جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی کیا مختلف اشکال ہیں اور ان کے کیا مختلف مدارج ہیں، ان کے بارے میں دریافت کرنا اور ان کے بارے میں جاننے کو مارکیٹنگ مکس کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک سادی سی ڈیفینیشن ہے، اس کو آگے چل کے ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹنگ مکس کے پہلے 4 مختلف پیس تھے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو ایکسپینڈ کر دیا گیا اور وہ پیس کنورٹ ہو کے 7 میں ہو گئے۔ بنیادی طور پہ پیس 4 تھے اور ان کو صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہم ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں گے تاکہ اس کی بنیاد پر آپ آگے چل کر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے مارکیٹنگ میں رول کے بارے میں زیادہ جان سکیں۔ تو ہم ذرا ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ
جو لاسٹ سلائیڈ ہم نے لیکچر میں آپ کو پڑھائی تھی مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز کے بارے میں، اس سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آگے چلنے والی مارکیٹنگ کے بارے میں اطلاعات یا انفارمیشن یا مارکیٹنگ کا علم یا مارکیٹنگ ٹول وہ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں ان پیس سے. جو ڈیسیژنز جس کو میں نے ابھی آپ کو مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز کہا تھا اور بتایا تھا، اگر آپ اس سلائیڈ پر پڑھیں تو 4 پیز ہیں جن کو ہم نے بعد میں 7 پیز میں ایکسپینڈ کر دیا. اب 7 پیز کون سی بنی؟ یعنی پروڈکٹ، پرائس، فزیکل ڈسٹریبیوشن، پروموشنز، پیکیجنگ، پیپل اور پروسیس. یہ بالکل سادی زبان میں ایسی تفریق ہے، ایسی تقسیم ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پروڈکٹ کے جو پروڈکٹ کا لفظ پی ہے اس میں کتنی ایکسپینشن ہو چکی ہے اور وہ کون کون سے ایسے اجزاء ہیں جو ایڈورٹائزنگ کرنے سے پہلے یا ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے سے پہلے جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اور ان کی بنیاد پر آپ کو اپنے کیمپین سے متعلق فیصلے کرنے پڑیں گے. اب مارکیٹنگ مکس کو اسمبل کیسے کرتے ہیں؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، مارکیٹنگ مکس کے ویریس پیز کے بارے میں تو آپ کو بتایا. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو مکس کیسے کرتے ہیں، یعنی یہ جو اسمبل کرتے ہیں مارکیٹنگ مکس کو، اس کا فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز ڈیپینڈس اور مینس ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ کریٹ بیسٹ. یعنی یہ آپ کو پوائنٹ خاص طور پہ نوٹ کرنا پڑے گا کہ اسمبلنگ مارکیٹنگ مکس یعنی مارکیٹنگ مکس ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ مارکیٹنگ مکس میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ مارکیٹنگ مکس کس طرح ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اٹ مینس ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ کریٹ بیسٹ پاسبل، یعنی جو بہترین کمبینیشن ہے نا ان 4 پیز کا، وہ آپ کے نزدیک ہونا چاہیے. میں نے آپ کو اس لیکچر کے آج کے شروع میں 5 پیز کا بھی بتایا تھا، وہ میں آگے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ وہ 4 پیز ہیں براڈ بیسڈ. ان میں سے کچھ پیز کو ڈیوائڈ کر کے 5 بنایا گیا اور پھر حتمی طور پہ آج کل کے دور میں ان کو ایکسپینڈ کر کے 7 بنا دیا گیا. تو اس بنیاد پر ان سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا جو ہے مارکیٹنگ مکس اسمبل کر سکتے ہیں آپ، یعنی ایک مارکیٹنگ مکس ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکیٹنگ مکس کو اسمبل کرنے سے مراد ہے کہ ایسے عوامل جو آئیڈینٹیفائی کریں اور بہترین جو کمبینیشن آف پیز ہے اس کو ڈٹرمن کریں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا، اگر آپ سلائیڈ پہ پڑھیں تو انوالوز دی پروسیس آف دی چوائسز آف اپروپریٹ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. یعنی کہ ایک پروڈکٹ مکس آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، اب اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کون سے طریقے استعمال کریں گے، کون سے ذرائع بروئے کار لائیں گے، یہ دوسرا ہے. کیونکہ جب بھی آپ ان طریقوں کو مد نظر رکھیں گے یا ذہن میں ان کو اپنے اسمبل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ پہلے اس پروسیس کو سمجھیں جس میں چوائس آف مارکیٹنگ جو ہے کہ آپ کس طرح مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. سو دا سیکنڈ پوائنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ از that assembling marketing mix means to involve the process of the choices of appropriate marketing activities. اب یہ دونوں کام ہو گئے. ایک تو آپ نے بہترین کمبینیشن آف پیس کو ڈٹرمن کر لیا، پھر آپ نے مارکیٹنگ چوائسز یعنی مارکیٹنگ کے طریقوں کو ڈٹرمن کر لیا یا آئیڈینٹیفائی کر لیا یا ان کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی مارکیٹنگ ایفرٹس ہے، جو آپ نے مارکیٹنگ ایفرٹس کرنی ہے، اس کے لیے کون سے ریسورسز آپ یعنی ایلوکیٹ کریں گے، یعنی ایک لحاظ سے اس کے لیے کون سے ذرائع آپ استعمال کریں گے تاکہ ہر پی کو
پراپرلی آپ وہ ریسورسز ایلوکیٹ کر سکیں، جس میں ایفرٹس بھی ہو سکتی ہیں، جس میں فنڈز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 3 میجر ڈیفینیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹنگ مکس کو اسمبل کرنے کے لیے. اب تمام جو مارکیٹنگ مکس کے کمپوننٹس ہیں ان کو آپ ان کا انٹیگریشن کیسے کریں گے، یہ ان 3 چیزوں پر منحصر ہے ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے. یعنی نمبر 1 کہ آپ نے بہترین ایسی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں بہترین کمبینیشن آف پیس. نمبر 2 آپ نے مارکیٹنگ چوائسز جو ہیں، کون سی مارکیٹنگ چوائسز ان پیس کو مارکیٹ کرنے کے لیے بہتر ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے. اور تیسرا، ہر پی کے لیے آپ نے کون سی یعنی مناسب ریسورسز ایلوکیٹ کرنے. یہ 3 ہو گئے. ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ آپ کو میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی افیکٹو مارکیٹنگ ٹول ہے. بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کرتی کیا ہے. ایڈورٹائزنگ مکس میں ایڈورٹائزنگ کوشش کرتی ہے tries to determine and identify the effectiveness of different combinations. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کے سیلز والیوم اور نیٹ پروفٹ کو میچ کرنے کے لیے مختلف کمبینیشنز کو عمل میں لیا جاتا ہے تاکہ نہ صرف سیلز والیوم بڑھے بلکہ اس کی بنیاد پر آپ کے پروفٹ میں بھی اضافہ ہو. اب بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کا مارکیٹ میں شیئر بڑھے، وہ مارکیٹ میں زیادہ پاپولر ہو. جب زیادہ پاپولر ہوگی تو زیادہ لوگ استعمال کریں گے، اور جب لوگ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی کاسٹ کم ہوگی، اور آپ کی کاسٹ کم ہونے سے آپ کے جو پروفٹس ہیں ان میں اضافہ ہوگا. تو بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ اسی لیے ایک امپورٹنٹ ٹول سمجھا جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل ٹیلی ویژن پر کہ ایک پروڈکٹ کا اشتہار کئی مرتبہ چلایا جاتا ہے. بنیادی طور پہ ہیومن مائنڈ کو، ہیومن بیہیویئر کو ہیمر کیا جاتا ہے تاکہ وہ پروڈکٹ یا وہ میسج آپ کو آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جائے کہ آپ کو کنونس کر دے اور آپ مارکیٹ میں جا کر وہ پروڈکٹ خریدنے پر مجبور ہو جائیں. جب آپ یہ کریں گے تو بیسکلی ایڈورٹائزنگ آپ کو مختلف مدارج سے مارکیٹ میں لے آئے گی اور وہاں سے آپ پھر وہ پروڈکٹ خریدیں گے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیلز والیوم اینڈ ریزلٹنٹلی نیٹ پروفٹ, بیکاز ایڈورٹائزنگ بیسکلی ٹرائز ٹو آئیڈینٹیفائی the effectiveness of different combinations in terms of advertising, preferably to achieve the relationship of positivity between sales volume and net profit. Now, what is the conclusion? What is the result of this? So let us see what is achieved through this. When I told you about marketing mix, I also told you that various factors are used to determine the effectiveness of that marketing mix. When we do this, then what do we mean by this? The conclusion is, let us read on the slide. Marketing mix is the set of marketing variables that the firm uses to achieve its marketing objectives in the target market. اب اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس اسٹیٹمنٹ کا وہی مطلب ہے جو میں اتنی دیر سے آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا. یعنی مارکیٹنگ مکس جو ہوتا ہے یہ بیسکلی مختلف سیٹ آف ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ ایک فرم، آرگنائزیشن یا ایک ادارہ استعمال کرتا ہے اپنی مارکیٹنگ آبجیکٹوز کو ٹارگٹ مارکیٹ میں اچیو کرنے کے لیے. تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن آپ کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے کہ مارکیٹنگ مکس بنیادی طور پہ ہے کیا اور کون سے فیکٹرز مارکیٹنگ مکس میں انوالو ہوتے ہیں اور مارکیٹنگ مکس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، ہمیں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو مارکیٹنگ مکس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. 5 فیکٹرز ہیں جیسا کہ اب آپ کو سلائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے آپ.
پہلے تو میں آپ کو یہ پوائنٹس بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کون سے ایسے 5 فیکٹرز ہوتے ہیں جو مارکیٹنگ مکس کو اسمبل کرنے میں ضروری ہوتے ہیں یا اہم ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ مارکیٹنگ مکس جو ہے یہ ہر برانڈ کے لیے مختلف ہونی چاہیے. نمبر 1, اٹ شوڈ بی سیپریٹ فار ایوری برانڈ. نمبر 2, ہر پی یعنی جو ایلیمنٹ آف پی ہے اس کی ہر ایک کی امپورٹنس یا ویٹیج کا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو کہ اس ہر ایک پروڈکٹ کی اپنی ویٹیج کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ اسی انداز میں آپ اس مکس کو افیکٹولی استعمال کر سکیں گے. یہ ایک فیکٹر بڑا ضروری ہے. تھرڈ, جتنے بھی فیصلے ہیں آپ کے مارکیٹنگ مکس کے کو اسمبل کرنے کے لیے, اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ کسٹمر اور مارکیٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ سے فیصلہ کرنے, جیسے میں نے آپ کو آج بتایا تھا شروع میں کہ ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ پہلے آپ کو تمام عوامل, تمام حالات, تمام واقعات کا بغور اور بخوبی جائزہ لینا پڑتا ہے. آفٹر دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈیسائڈ what strategy or what components or what niche you should create for the target market in your campaign. So, importance جو ہے نا وہ دینی چاہیے آپ کو کہ کسٹمر اور مارکیٹ, کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کی پروڈکٹس نے جانا تو مارکیٹ میں ہے. اگر مارکیٹ میں کسٹمرز اور مارکیٹ کے مطابق پروڈکٹ کو آپ کا مکس ڈٹرمن نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایڈورٹائزنگ کے ڈیزائرڈ آبجیکٹو یا ریزلٹ حاصل نہیں ہوں گے. نیکسٹ از دا مکس ہیز ٹو بی ڈائنامک, یعنی ایک بہت اچھوتا مکس ڈٹرمن کرنا ہوگا جو مختلف ہو, جس میں ایک ایسے عنصر شامل ہوں جو کیپٹیویٹ کریں کسٹمر کو یا ٹارگیٹ مارکیٹ کو. اینڈ فائنلی, یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 5 فیکٹرز ہیں جو مارکیٹنگ مکس کی اسمبل کرنے میں, ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. 5واں اور آخری یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فگر آؤٹ دی موسٹ ویزیبل پارٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی. یعنی آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا کور کیا ہے, آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اہم جزویات کیا ہیں جس کی بنیاد پر آپ مارکیٹ میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی ایڈورٹائزنگ کے کیمپین سے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اور ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. سو یہ 5 فیکٹرز ہیں, ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. شوڈ بی سیپریٹ فار ایوری برانڈ, نمبر 1. نمبر 2, ڈیسائڈ دی ویٹیج آف ایچ پی. ڈیسیژن شوڈ بی کسٹمر اینڈ مارکیٹ اورینٹڈ. مکس ہیز ٹو بی ڈائنامک اینڈ موسٹ ویزیبل پارٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ. تو یہ 5 فیکٹرز ہیں ایک اچھی مارکیٹنگ مکس کو اسمبل کرنے میں, بنانے میں, ڈٹرمن کرنے میں. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا مارکیٹنگ مکس کی بات ہوتی ہے تو اب مارکیٹنگ مکس کے کمپوننٹس کیا ہیں, یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ 4 پیز ہیں, لیکن لیٹ اس ڈسکس دیم ان سلائٹ ڈیٹیل تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے کہ مارکیٹ کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں ان میں کون کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو آپ کو یعنی زیادہ سنجیدگی سے جن کا نوٹ لینا ہوگا اور ان پر کانسنٹریٹ کرنا ہوگا. سب سے پہلے لازمی بات ہے پروڈکٹ. اب پروڈکٹ کے بارے میں کہ کیا حصے ہیں, یعنی پروڈکٹ کیا چیز ہے تو بڑی سمپل سی بات. آپ کو معلوم ہے کہ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دیٹ وی شوڈ نو فیو آف دم. ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دم فار دی سیک آف موونگ فارورڈ فرام ہیئر آنورڈز ٹو نو وٹ آر دی کمپونیٹس اینڈ وٹ آر دی امپورٹنٹ کمپونیٹس آف دا مارکیٹنگ مکس. سو فرسٹ آف آل اٹ از دا پروڈکٹ. اب پروڈکٹ میں آپ کو کن عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے پروڈکٹ تو اپنی جگہ ہو گئی. اب پروڈکٹ کے ضمن میں سب سے پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے, پروڈکٹ کا ڈیزائن کیا ہے, اس پروڈکٹ میں جو آپ مارکیٹ میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں, یعنی ان کی خصوصیات کیا ہیں, اس میں کیا
رنگ میں فرق ہے, اس کے سائز میں فرق ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس کی کیا ویرائٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اب دیکھیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بنیادی پروڈکٹ ہے پوٹیٹو چپس, کرسپس بھی کہتے ہیں اور چپس بھی کہتے ہیں. اب پوٹیٹو چپس آر بیسکلی پوٹیٹو چپس. ناؤ ویریشن کیسے اس میں ہوتی ہے, کبھی ان کو سلائزڈ فارم میں پیش کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کو رنکلڈ فارم میں پیش کیا جاتا ہے, کبھی ان کو اسٹریٹ ود ویریس یعنی اس میں ٹیسٹ دیے جاتے ہیں, یعنی کبھی وہ زیادہ اسپائسی ہوتے ہیں, کبھی ان کا کوئی دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں پروڈکٹ کو انفرادیت دینے کے لیے ہوتی ہیں. سو پروڈکٹ میں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ تو پروڈکٹ ہے نا, پھر اس کی برانڈ نیم کیا ہے, آپ نے کون سا برانڈ نیم بنایا, اور اس کو برانڈ نیم کو آپ نے کیسے پروموٹ کیا, کیسے پروجیکٹ کیا اور کیسے اسٹیبلش کیا ہے. یہ تمام جو طریقے ہیں ان کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے, لیکن اس سٹیج پر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے. ابھی کرسپس کی مثال لے رہا تھا, تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے, کلرفل. Good packing in the sense that it not only is colorful for attracting you, but also it shows the product inside, how would it look like, and then finally whether it remains fresh in that or not. Next item is the customer education, which is the promotion. That you have to educate the customer. Why should he take your product? What is so different? That is to be passed on to the customer, and which we define or we call as customer education. In fact, you can also say it like it is customer information. The slight difference is that in customer education, you also tell the specific health points in it, benefits of it, and the ingredients that it contains, all things which are best for human consumption. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مختلف سروسز کی, کس قسم کی سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے. ابھی سیلولر ٹیلی فون سروس ہے, اس میں کوئی ادارہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی کوالٹی آف ریسیونگ کالز اینڈ میکنگ کالز از دا بیسٹ. کوئی کلیم کرتا ہے کہ اس کا کوریج سب سے زیادہ ہے, کوئی کلیم کرتا ہے کہ اس میں آپ کو مانیٹری بینیفٹ بہت ہے. سو مختلف عوامل کو سروسز میں یہ بنیادی طور پہ سروس انڈسٹری آ جاتی. حالانکہ اس میں پروڈکٹ بھی انوالوڈ ہے, جو سیلولر فون ہے وہ پروڈکٹ ہے, اس کی پروموشن پروڈکٹ والے خود کرتے ہیں, اور یا بعض اوقات پہ سروسز کے ساتھ مل کر اپنی پروڈکٹ کو بنڈل پیکیجز کے ذریعے بھی انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ سے متعلقہ ریپلیسمنٹ اور جو ریٹرنز پالیسی ہے وہ کیا ہے. ابھی ہمارے ملک میں اس کو اتنا زیادہ افیکٹولی استعمال نہیں کیا جا رہا, لیکن باہر کے ممالک میں آپ ایک پروڈکٹ لائے ہیں, اس سے مطمئن نہیں ہیں, تو اس کی منی بیک گارنٹی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو پروڈکٹ پسند بھی نہیں ہے, میں نے اکثر اوقات اشتہارات دیکھے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے, کئی کمپنیز کے باہر کے ممالک میں, جو یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کا بنیادی طور پہ ایک امپورٹنٹ حصہ بناتے ہیں کہ یو بائی دس پروڈکٹ, یو آر ناٹ سیٹسفائڈ, یو کین ریٹرن اٹ ود نو کاسٹ, نو کوسچنز آسکڈ. سو یہ ایک اینگل ہے. اور ایک اینگل یہ ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے جو آفٹر سیلز ریلیٹڈ سیگمنٹ ہے, کہ آپ کی پروڈکٹ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو مینوفیکچرر کس طرح سے اس کو افیکٹولی ریپلیس کر سکتا ہے, اور یا نہ اگر وہ پروڈکٹ ڈیفیکٹ ہے تو ریٹرن کر سکتا ہے. تو ریٹرن پالیسی کے ویریس ایونیوز میں نے آپ کو بتائے, جو پروگریسو کنٹریز میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہمارے ممالک میں بھی, ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے. یہاں بھی اب پہلے سے وارنٹی کنڈیشنز بہت افیکٹو, وہ بہت اچھی ہو چکی ہیں. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ایونیو جو ہے وہ ہے CRM.
یہ آج کے دور کا سب سے امپورٹنٹ ایڈورٹیزمنٹس کا آفٹر پروڈکٹ لانچ حصہ ہے. سی آر ایم سے مراد ہے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ. اس میں بڑی چھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. اب یہ بھی ایک سبجیکٹ بن چکا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جب آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے اپنے فیلڈ میں, اپنے پروفیشن میں آگے بڑھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سی آر ایم یا کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کتنا امپورٹنٹ ایونیو ہے مارکیٹنگ کے لیے. اور چونکہ ایڈورٹیزمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ اور افیکٹو ٹول ہے فار مارکیٹنگ آف پروڈکٹس, اس لیے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ بیکمز این انٹیگرل پارٹ آف ایڈورٹیزمنٹ, بیکاز وین یو آر مارکیٹنگ اے پروڈکٹ یو نیڈ ٹو ہیو ریلیشن شپ. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی چھوٹی سی باتیں ہیں. آپ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, آپ کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے, آپ کو ایک لیٹر آتا ہے, آپ ہماری پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, آپ کیسا پسند کرتے ہیں, کچھ سرویز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو کسٹمر سے ایک رابطہ رہتا ہے. اور آپ کی بنیادی طور پہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں اس کو سائملٹینیسلی انویزیبل اینڈ ویزیبل مارکیٹنگ ٹیکنیک کہتا ہوں. انویزیبل اس لیے کہ جب آپ اس طرح کے پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو کسٹمر آپ سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور بائی ورڈ آف ماؤتھ کنوے کرتا ہے کہ ایکس پروڈکٹ میں نے خریدی تھی ایکس برانڈ کی, ان کی آفٹر سیل سروس بہت اچھی ہے. سیلز ہونے کے بعد بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ, یو آر ہیونگ پرابلمز اور یو کین چینج اٹ. سو کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ in detail you can study it later on also, but it becomes a very important and integral part. Next is the price. اب پرائس میں کئی ایونیوز ہیں. پروگریسو یا ڈیولپڈ کنٹریز میں جہاں پرائس کو کمپٹیشن کا حصہ بنایا ہوا ہے, of course nobody can sell a product below their cost price, but they have to make sure that their product prices are competitive, and if there is a difference then it has to be justified. So price ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پرائس میں بینیفٹس کیا ہیں؟ اب ایک نیا ٹرینڈ جو آ گیا ہے, پرائس میں ان بلٹ کاسٹ ہوتی ہے ڈسکاؤنٹس کی. کس طرح؟ یعنی اگر آپ یہ پروڈکٹ خریدیں تو اس کے ساتھ یہ فری ہوگا. اب آپ یہ تو بات سمجھتے ہوں گے, اور اگر نہیں سمجھتے تو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ دیر از نتھنگ فار فری ان دس ورلڈ, ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ. ایک کیمرہ خریدتے ہیں, وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک کیمرہ کیس جو ہے, یہ کیمرہ کور جو ہے وہ فری ہے. بیسکلی دی کاسٹ از ان بلٹ اور اٹ کمز فرام دی پروموشنل کاسٹ. ڈسکاؤنٹس ہیں, پھر ڈسکاؤنٹس ایسے بھی چل رہے ہیں, بائی ون گیٹ ون فری. ٹیکنیکلی اٹ از 50% ڈسکاؤنٹ بینگ گیون بائی دی سیلر, بٹ اٹ از ٹیکنگ کیئر آف اٹس بیسک کاسٹ پرائس اینڈ دی مارکیٹنگ ریکوائرمنٹس اینڈ دی کمپٹیشن ان دا مارکیٹ. سو دی پرائس ڈیٹرمنیشن ہیز ویریس فیکٹرز. یہ ایک اور اکنامک سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ آف اکنامکس وچ یو ہیو ٹو ڈسکس ود ریلیشن ٹو دی مارکیٹ, بٹ پرائس is one of the things. اس میں اب آہستہ آہستہ ویریس طریقے بھی شامل ہو گئے ہیں. ایک طریقہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جائیے اور کیش پر خرید لیجئے. اب آج کے دور میں کریڈٹ ٹرمز آ گئی ہیں, لیزنگ آ گئی ہے, انسٹالمنٹ سکیمز آ گئی ہیں. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان سب میں اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو پرائس میں وہ کاسٹ ان بلٹ ہوتی ہے جو وہ آپ کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ایڈورٹائز کرتی ہے کہ آپ اگر 6 ماہ میں کسی پروڈکٹ کی قیمت دے دیں تو اس کے اوپر آپ سے کوئی ایڈیشنل چارج نہیں لیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے, ایک پروڈکٹ کی قیمت 10 روپے ہے. اس پروڈکٹ میں وہ بازار میں بیچنے کے لیے جن کو دیتا ہے ریٹیلر یا ڈسٹریبیوٹر کو, اس کو ایک ایکس اماؤنٹ آف پرسنٹیج دیتا ہے. ان دس کیس
they are selling you at retail price, wherein those costs are already there, and that cost is covered from that cushion which they were initially passing on to the retailer or the distributor. ابھی یہی اس کو باہر کے ملکوں میں اس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ڈائریکٹ پرائس. یعنی یو آر بائنگ ڈائریکٹ فرام دا فیکٹری, فرام دا مینوفیکچرر, اینڈ دیئر فور اٹ از ناٹ انوالونگ دیم the cost to be given or the markup or the commission to be given to the retailer or the distributor. Therefore, they are able to give you at that price. Then there are two prices. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک ہے مینوفیکچر سجیسٹڈ ریٹیل پرائس, جس کو MSRP کہتے ہیں. دوسری ہے ریٹیل پرائس یعنی اسٹریٹ پرائس. مینوفیکچرر نے ایک پرائس مقرر کی ایک پروڈکٹ کی 10 روپے, اور وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹر کو دیا, تو ایونچولی ڈسٹریبیوٹر کو وہ پروڈکٹ ملی 7 روپے کی. مارکیٹ میں ٹرن اوور کے لیے اور اپنی اوور ہیڈس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریٹیلر 7 اور 10 روپے کے درمیان ایک پرائس مقرر کرتا ہے اور اس پر بیچ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ پرائس. ریٹیل پرائس ریکمینڈیڈ 10 روپے, لیکن جب آپ بازار میں جاتے ہیں, جب آپ شاپ پہ جاتے ہیں, جب آپ اسٹور پہ جاتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں, تو وہ پرائس آپ کو اس کے درمیان پرائس پہ ملتی ہے. دیٹ از کالڈ اسٹریٹ پرائس اور شاپ پرائس, اینڈ دیٹ کین آلسو بی نیگوشیٹڈ, بٹ سم ٹائمس اٹ بیکمس اے کمپٹیشن ود ان دی مارکیٹ اینڈ یو آر بینیفیٹڈ بائی دس. اینڈ فائنلی ان پرائس دیر آر دا پیمنٹ موڈس. وہ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ there are installment schemes, you can buy by credit cards, you can buy through cash, you can buy through banker's check, and you can buy on deferred payment basis. So this is all part and parcel of price. یعنی پہلے ہم نے ڈسکس کیا پروڈکٹ کو اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا پرائس کو. تو دو امپورٹنٹ جو مارکیٹنگ مکس کے کمپوننٹس ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا, یعنی پروڈکٹ اور پرائس کو. اب اس کا ایک اور امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے جس کا تعلق ان دونوں پروڈکٹ سے براہ راست ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, انٹر ریلیٹڈ ہے, اور وہ ہے فزیکل ڈسٹریبیوشن. فزیکل ڈسٹریبیوشن سے کیا مراد؟ دیکھیے, پروڈکٹ آپ نے بنا لی, پروڈکٹ کی پرائس ڈٹرمن کر لی, اب آپ نے اس کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. آپ نے مختلف ڈسٹریبیوشن چینلز بنانے ہیں, یا آپ نے اس کو ڈائریکٹ مارکیٹ کرنا ہے, جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. یہ سارے عوامل جو ہیں یہ فزیکل ڈسٹریبیوشن میں آتے ہیں, اور ان کے لیے آپ نے کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے تو آپ کی مارکیٹنگ کا ایک امپورٹنٹ کمپونیٹ پورا نہیں ہوگا, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ یور پروڈکٹ ٹو سٹ ان گو ڈاؤنز اور اسٹورز اور ویئر ہاؤسز. یو وانٹ دا پروڈکٹ ٹو گو آؤٹ ان دا مارکیٹ, سیل, گیٹ یو دا ریٹرنس, شیئر ان دا مارکیٹ, get you the returns in shape of sales volume, and of course in the shape of profit and net profit. تو اس میں فزیکل ڈسٹریبیوشن کے کیا کمپوننٹس ہیں ذرا دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. چینلز, اسارٹمنٹس, کوریج, لوکیشنز, انوینٹری, ٹرانسپورٹیشن, ویئر ہاؤسنگ. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پروڈکٹ کو آپ کے ویئر ہاؤس سے مارکیٹ تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوں گی. پہلے آپ نے ڈسٹریبیوشن چینل سیٹ اپ کرنا, پھر آپ نے ڈیٹرمن کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ کی کون سی سافٹ ویئر مختلف ڈسٹریبیوشن چینلز میں کس طرح جانی ہے. یہ بیسکلی ڈیمانڈ پہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے, لیکن آپ کی اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کہاں رکھنا ہے, مارکیٹ لوکیشنز کے قریب ویئر ہاؤسنگ کرنی ہے تاکہ جب بھی ڈیمانڈ آئے آپ فوراً وہ ڈیمانڈ پوری کر سکیں اور منیمل کاسٹ اس پر انوالو ہو. اور پھر آپ نے کس طریقے سے اس تمام ایریا کو کور کرنا ہے
یعنی اس تمام ٹیریٹری کو کور کرنا ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹ ہر جگہ پہنچ جائے. مثال کے طور پہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ باکسڈ ملک کا زمانہ ہے. ہر جگہ پیکڈ ملک بیچا جاتا ہے. جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ ماہ میں کئی نئی پروڈکٹ ملک پیک کر رہی ہیں وہ آ رہی ہیں. ان کو مارکیٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروڈکٹ مارکیٹ پہلے آتی ہے اور پبلسٹی بعد میں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت اچھی حکمت عملی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے کسی بھی میڈیا میں اگر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ ریلیز کر دی اور ڈیمانڈ کریٹ کر دی آفٹر ڈائیورٹنگ دی اٹینشن آف دی کسٹمر اور کنزیومر فرام ایگزٹنگ پروڈکٹ ٹو یور پروڈکٹ, and that product is not available in the market, then your advertisement will go waste. And this is called proper timing of advertisements. When you advertise and you spread your product in the market, immediately everybody realizes that this is the product about which I have read, heard, or seen. When I use these three things, I am basically defining the two medias: print media and electronic media, through which the product has passed on the knowledge about it to the consumer, got their attention, and changed their mind towards your product, or at least convinced them to go and have a look at your product. On that basis, they determine to buy, and if product is there, you will have sales. And of course, then those things matter which relate to its price, quality, packaging, etc., which we have talked before. So physical distribution is a very important component also of marketing mix decisions. And finally, the next item about which we have to discuss before we go into the details of other marketing avenues, other marketing techniques, other marketing tools is the promotion. Promotion, as the word shows, means to promote a thing, to promote a product, to promote a concept, to promote an idea, to promote a service. So promotion, now in this context, the promotion implies that you have to promote the product so that it is used and the attention of the customer or the consumer is changed towards your product. For that, what do? Use various tools such as advertising, such as personal advertising, personal marketing, then direct marketing, then you also use various sales promotion schemes, جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا. Then you use publicity, whether you for that purpose you use radio or you use television or you use media, that is your own choice. You have to see the requirements of the target market or the target market for your product. You see, we will discuss this in detail, what is target audience at a later stage. But today, what I want to explain to you is that you can promote your product through these various means. So these are the 4 P's which I was talking about previously. Now what happens is that now when I talk to you about 5 P's, that meant that physical distribution has been divided into 2 now. Packaging has been included in another as another P, but that we will discuss later on when we go into the details of various components and their direct effect and effect on the minds of people. So 4 P's which we discussed now, which are the components of the marketing mix. I explained to you: number 1, product; number 2, price; number 3, physical distribution; and finally the promotion. That means کہ آپ ان تمام چیزوں کو
کس طرح پروموٹ کرتے ہیں، یعنی ایڈورٹائز کرتے ہیں، یعنی ان کو کس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو وہ میسج پہنچاتے ہیں. یہ ہے اس کا پروموشن کا ایک ایونیو، اور وہ بہت امپورٹنٹ اور افیکٹو ایونیو ہے، جس سے آپ کافی حد تک اپنے جو ریکوائرڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ان آبجیکٹیوز پر بھی بات ہوگی کہ وہ بیسکلی آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ وہ کمپوننٹس ہیں مارکیٹنگ مکس کے جو کافی عرصے سے ان ووگ ہیں، اور ابھی بھی ان کے بغیر کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کمپلیٹ نہیں ہوتی. سو 4 P's primarily but 7 P's ultimately، جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. اینڈ 4 P's جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں پروڈکٹ، پرائس، فزیکل ڈسٹریبیوشن اینڈ پروموشن. جب بھی ہم مارکیٹنگ سائیکل کی یا مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک مارکیٹنگ سائیکل کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو اکنامک پہلو ہے اور ایک آپ کا پہلو ہے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ایڈورٹائزنگ اینڈ دی پروڈکٹ لائف. ہر پروڈکٹ کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو یا تو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں دوسرا کمپٹیشن آ چکا ہوتا ہے، اور یا اس میں آپ کو جدت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں امپروومنٹ اور ٹیکنالوجی میں اپ ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے. جیسے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کمپیوٹر کتنے برسوں پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا، لیکن کیا کمپیوٹر آج وہی ہے؟ اس میں ٹیکنالوجی میں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی میں اپ گریڈنگ ہو چکی ہے، نیو ایونیوز آف پروسیسنگ ہیو بین انٹروڈیوسڈ، نیو ایونیوز آف اسٹوریج ہیو بین انٹروڈیوسڈ، اینڈ دیر از لاٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ in response, that is the speed. The processing speed has changed dramatically, and various other usages have come in the computer use. I can divide it into 2 specific and important segments. One is for business use or official use, and the second is entertainment use. Now, in both avenues, there is a lot of development. So, but this is a different subject altogether. Product-wise, I am telling you how things move and what is the concept of product life cycle. But in order to understand from the advertising parameter, and when we discuss advertising as a marketing tool, then we have to go through this slide in which I have shown you a curve which resembles a bell curve, but it's something which implies how does the product life cycle affect the marketing and how does it become an important marketing tool. Let us study this slide very carefully. Now, on the left side of the slide, you see sales and profit written, and on the bottom line, you see the word time written. Now, this is basically a marketing process model. How does the marketing process goes? It is also called a product life cycle curve or a PLC curve. So, if you see, there are 4 parts of this time span or cycle. The time and is divided in 4. Number 1, the first time is the introduction, where the product starts growing or getting good response in the market. Then, because of your marketing strategy, there is growth in the market, and in the second column you see that the curve is moving upwards and going high to denote and to display or tell you that the growth is in the introduction of the product. اور پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے تھرڈ پارٹ میں کہ وہ میچورٹی ہے، یعنی پروڈکٹ ہیز اچیوڈ اٹس گروتھ. After the introduction, it has achieved its growth and is mature enough and popular enough in the market. But here,
when you get the maturity of the product marketing in the market, then you suddenly find in the fourth column that there is a dip in the curve. That means that there is a decline. Now, why does the decline come? This is a different subject altogether, but the basic analysis or basic answer to this is that when you have achieved the maturity in the product, you are having sales, then there are various factors which are also acting against you. As they say, there are opposite currents working against you. What are those currents? One is the competition. The other is your own marketing strategy slackens, or sometimes the complacency comes, both in terms of marketing, advertising, and the quality. Then the product starts declining. Now, this is basically in 4 parts we can analyze or divide the product life cycle. How much time does it take to have that depends upon various factors. And all these things in the ultimate analysis result on the left side, that is the sales and profit. If your introduction is good, growth takes place, that means your sales volume is increasing. At maturity, the sales volume is at the top and you are getting the best profits. But when the decline starts, your profit starts reducing, your sales start going down, and ultimate result is that you have to take appropriate measures to correct this situation. So this is basically a very brief introduction and explanation to when you're talking about marketing tools, to the product life cycle curve, which you should understand and keep in mind, because when you are making an advertisement campaign, when you have released an advertisement campaign, and these things related to the product have been achieved, then you have to be very watchful, and you have to ensure that the growth does not go down. There is no decline. If the growth stays static, that means that your efforts are now, more efforts are required so that your advertising becomes effective. Here is where you have to take a decision about the advertising strategy or the tools to be adopted or implied or used or applied to counter this decline situation. Why I call a product life cycle to be very important? The reason is, like everything has a life, so has the product. Every product has a life, whether because of usage or because of competition in the market. Now, when a product has a life of usage, then you have to remain in the market and you have to keep tapping the minds of your consumer or the user so that he remains glued to your product. He does not shift to another similar product. So, number one, every product has a life cycle. And when I talk about life cycle, then why I talk about life cycle? Because every product has a limited life. Then next item is that product sales passes through different stages. یہ مختلف stages میں نے آپ کو explain بھی کی ہیں. Then sometimes the sales also pass through a stage where it has, as they say, some reaction, some adverse comment, or it becomes very popular. You can't meet the demand. So different stages product sales takes place. Then the next is that profits rise and fall in different stages of product life cycle. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ پروڈکٹ کا جو لائف سائیکل ہے وہ اس کے دوران آپ کے پروفٹس بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی جا رہی ہے، پروڈکٹ کی ایکسیپٹنس مارکیٹ میں بہت اچھی ہے، تو آپ کے پروفٹس بڑھتے رہیں گے. اور اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں پسند نہیں کی جا رہی تو آپ کے پروفٹس کم ہوں گے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے، اس میں کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو
اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کیوں ہم پروڈکٹ لائف سائیکل کو مد نظر رکھتے ہیں. اس لیے کہ پروڈکٹ ہیز اے لمیٹڈ لائف. نمبر 2, پروڈکٹ سیلز پاسز تھرو ڈفرنٹ اسٹیجز. اینڈ نمبر 3, profits rise and fall in different stages of product life cycle. So آج میں نے آپ کو various avenues of marketing ایڈورٹائزنگ کو یوز کرتے ہوئے مارکیٹنگ کے ٹول کے طور پہ بتائیں, جس میں آپ نے انڈرسٹینڈ کیا, ریوائز کیا مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنس کو, اور مارکیٹنگ مکس کیا ہوتی ہے, اس کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں, اور اس کے کیا ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتایا. اور پھر پروڈکٹ لائف سائیکل کے بارے میں آپ کو انفارم کیا, اور یہ بتایا کہ پروڈکٹ لائف سائیکل کو مد نظر کیوں رکھنا چاہیے. I hope you would have noted them down and you will revise every lecture once you have listened to it, once you have seen it, so that you can get every information in your mind well entrenched for use in your future professional life. Thank you very much. Have a nice day. Allah Hafiz.